ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کچھ دنوں کے بعد دومت الجندل کی ایک عورت، ایک مقام کا نام ہے دومت الجندل، وہاں سے ایک عورت حضور کے تلاش میں مدینہ آئی۔ یہاں پہنچ کر جب سنا آپ کا تو انتقال ہو گیا، رونے لگی۔ حضرت عائشہ نے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہوئی میرے اور میرے شوہر میں ناچاقی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، اور ایک مرتبہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے ایک بڑھیا سے اس کا ذکر کیا، اس بڑھیا نے کہا جو میں کہوں وہ کرنا، تیرا شوہر خود ہو کے تیرے پاس واپس آ جائیں گے۔ میں تیار ہو گئی۔ وہ رات کے وقت بڑے بڑے دو کتے لے کر آئی، ایک پہ خود بیٹھی اور دوسرے پہ مجھ سے کہا بیٹھ جا، اور پھر ہم دونوں چلے، بابل پہنچے۔ وہ عورت کہنے لگی ام المومنین میں نے دیکھا کنویں میں دو آدمی لٹکے ہوئے ہیں، الٹے اور جکڑے ہوئے ہیں۔ اس بڑھیا نے مجھ سے کہا ان کے پاس جا، ان سے کہے میں جادو سیکھنے کے واسطے آئی ہوں، مجھے جادو سکھا دو۔ میں نے جا کر ان سے کہا کہ میں جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا سن انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم خود یہاں بھگت رہے، اب تو آئی بڑی جادو سیکھنے والی، اے جا ابھی بھی تیرے پاس موقع ہے، چلی جا، جادو نہ کو سیکھ، جادو سیکھنا کفر ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے ان سے کہا نہیں میں تو سیکھوں گی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر جا فلاں تنور کی راکھ جو ہے وہاں پیشاب کر۔ عورت کہتی ہے میں گئی لیکن میری ہمت نہیں ہوئی، میں ویسی واپس آئی۔ میں نے کہا میں تو فارغ ہو کے آ گئی۔ انہوں نے پوچھا وہاں کچھ دیکھا؟ اس عورت نے کہا کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا تو جھوٹ بولتی، ابھی بھی تیرا کچھ نہیں بگڑا، چلی جا، کفر نہ کر۔ وہ عورت نے پھر کہا میں تو جادو ضرور سیکھوں گی۔ انہوں نے کہا پھر جا اسی تنور میں پیشاب کر۔ بہرحال تیسری مرتبہ وہ عورت کہتی ہے میں دل گھٹ کر کے گئی اور میں نے وہی کیا جو کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو میں نے محسوس کیا ایک گھوڑے سوار منہ پر نقاب ڈالے ہوئے میرے اندر سے نکلا، آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ میں نے واپس آ کر ان سے یہ واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا اب چلی جا، تجھے جادو آ گیا، اور جو گھوڑ سوار تو نے دیکھا جو تجھ سے نکل کر آسمان کی طرف گیا وہ تیرا ایمان تھا، تیرا ایمان تجھ سے نکل کے چلا گیا، اب تجھے جادو آ گیا، اب جو حکم دیں گی تو وہ چیز تجھے ضرور ملے گی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے اس جادو سے کوئی کام نہیں لیا، ہاں آزمانے کے لیے میں نے ایک دانہ گیہوں کا لیا، اسے زمین پہ ڈال کے کہا فوراً اگ جا، تو حیرت تھی وہ فوراً اگ گیا۔ میں نے کہا تجھ میں بالیاں پیدا ہو جائے، فوراً ہو گئی۔ میں نے کہا سوکھ جا، فوراً سوکھ گئی۔ میں نے کہا الگ الگ دانے ہو جا، فوراً ہو گئے۔ میں نے کہا سوکھ جا، وہ سوکھ گئی۔ میں نے کہا فوراً آٹا بن جا، اس کا آٹا بن گیا۔ میں نے کہا روٹی پک جا، فوراً روٹی پک گئی۔
کہنے لگی ام المومنین، یہ دیکھ کر میرا دل بہت نادم ہونے لگا کہ میں نے یہ کیا کیا، اتنے کے واسطے اپنا ایمان کھو دیا، میرا ایمان تو چلا گیا۔ اے ام المومنین، قسم اللہ کی، نہ میں نے اس جادو سے کوئی کام لیا نہ کسی پر جادو کیا، میں یوں ہی روتی پیٹتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ آپ سے کہوں، لیکن افسوس میری بدقسمتی، اللہ کے نبی میرے پہنچنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، اب میں کیا کروں، میں سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ جو رو رہی فل اس قدر روئی کہ ہر ایک کو اس پہ ترس آنے لگا۔ آخر بعض صحابہ نے کہا اب سوائے اس کے کیا ہو کہ یہ کام اب اس کے بعد مت کرنا، توبہ کر، اللہ سے استغفار کر اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر۔ تو یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا گیا ہے۔ تو جادو میں اثر ضرور ہوتا ہے، لیکن پہلے ایمان چلا جاتا، بعد میں جادو آتا، کیا فائدہ اس کا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یقیناً انہوں نے جان لیا جو چیز انہوں نے حاصل کی ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور ایک بات یاد رکھو، جو عامل جو ہے عمل کرتے ہیں تو جنات و شیاطین ان کو نقصان نہیں پہنچاتے، ٹھیک ہے، جادوگراں بھی ان پہ اٹیک نہیں کر سکتے، لیکن انتقام ضرور لیتے ہیں۔ ہاں جی، جناتوں میں انتقام کا جذبہ ہم سے زیادہ ہے۔ اگر اس عامل پہ اٹیک نہیں کر سکتے تو اس کی کمزوری پہ اٹیک کرتے ہیں، اس کے بیوی پہ، اس کے معصوم بچوں پہ۔ اسی لیے دیکھو اکثر ہم نے دیکھا کہ عملیات کرنے والے گھریلو اعتبار سے پریشان ہوتے ہیں۔ ہاں جی، خود کی سیفٹی رہتی مگر بال بچوں کی سیفٹی نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، اس لیے بس اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے سورہ بقرہ، آیت الکرسی اور قرآن کی اخیر کی 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بس اتنا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری چیز ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بھی بیچ ڈالا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، یقیناً اس کا بہترین اجر اپنے اللہ کے پاس پاتے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جان لیتے۔ الحمدللہ آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔